الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه صدق الله العظيم. رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرته و30 منها لدنیاه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، اللہ پاک اس پر 100 حاجات اس کی پوری فرمائے گا. ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی. سبھی اسلامی بھائی اس درود پاک کی فضیلت کو پانے کے لیے آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے زمین پر تشریف لانے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے. آپ کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کے سامنے آپ کے خلیفۃ اللہ ہونے کا اعلان کیا گیا. پھر جب آپ کو تخلیق کیا گیا تو اللہ پاک نے آپ کو علم الاسماء عطا فرمایا. فرشتوں پر آپ کی برتری کو ظاہر کیا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوا آپ کو سجدہ کریں. سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے آپ کو سجدہ کیا. ہاں شیطان بدبخت تھا، اس بد انجام نے تکبر کیا، اللہ پاک کا حکم ٹالا اور سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جو ابھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور ہم نے فرمایا: اے آدم، تم
اور تمہاری بیوی جنت میں رہو بغیر روک ٹوک کے، جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ۔ وہی جنت جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں قیامت کے بعد داخلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسی جنت میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب جنت میں داخلہ ہوگا تو دو طرح کا ہے اس میں داخلہ بھی۔ ایک ہے وہ داخلہ جو قیامت کے بعد نصیب ہوگا، وہ بطور ثواب اور انعام ہوگا، لہذا اس وقت جنت میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، نہ وہاں نیند ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ ہی اہل جنت کو کبھی جنت سے نکالا جائے گا۔ لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ جنت میں داخلہ بطور ثواب انعام نہیں تھا، بلکہ یہ داخلہ بعض حکمتوں کے تحت تھا، اس لیے آپ کو وہاں کچھ چیزوں کے قریب جانے سے روک دیا گیا تھا۔ میرا تمہارا ساری کائنات کا پالنہار حقیقی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی جنت کی ہر نعمت کھانے پینے کی انہیں اجازت دی گئی تھی، مگر ایک مخصوص درخت تھا جس کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے انہیں منع فرما دیا گیا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ یہ گیہوں یعنی گندم کا درخت تھا۔ ہمارے ہاں گندم کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، مگر جنت میں اس کا درخت تھا، اور اس کا پھل یعنی گندم کا دانہ بھی بیل کے گردے جتنا تھا۔